بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ گارڈ کلوڈیا کی کوٹری کی سمت میں بڑھ رہا تھا۔ احمد شلوزان نے پستول کا دستہ اتنی زور سے گارڈ کے سر پر مارا کہ وہ کراہتا ہوا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ احمد شلوزان نے پھرتی کے ساتھ جھک کر اس کی سب مشین گن ہتھیا لی اور جیبوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کنجی گارڈ کی جیب میں موجود تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے باری باری سب کو آزاد کر دیا۔ سب مشین گن اس نے بٹ گولر کو تھما دی۔ اب تم سب غور سے سنو، بات کرنے کا وقت نہیں ہے، احمد شلوزان نے کہا۔ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے باہر نکلیں گے، پہلے میں، پھر بٹ گولر، پھر ابونا اور آخر میں کلوڈیا۔ آرام سے چلتے ہوئے آگے بڑھنا، ذرا بھی آہٹ نہ ہو جب تک میں نہ کہوں۔ بھاگنا ہرگز نہیں۔ اگر ہم سامنے کے درختوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو سب وہیں جمع رہنا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ شاید ہم فرار نہ ہو سکیں، لیکن ویسے بھی کرنل فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا، اس لیے یہ ہماری آخری کوشش اور آخری موقع ہے۔ ٹھیک، سب خاموش رہے۔ چلو، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ زندگی میں احمد شلوزان نے کبھی ایسی صورتحال کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ دروازے کی آڑ میں رک کر اسے باہر کا جائزہ لیا اور پھر مڑ کر پیچھے دیکھا تو بٹ گولر جھکا ہوا بے ہوش گارڈ کی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں بٹ گولر کو ڈانٹا۔ احاطے کے اندر دور دور بجلی کے بلب روشن تھے، لیکن درمیان میں تاریکی کے سائے تھے۔ اقامت گاہ کے دروازے کے بالکل سامنے پرانا کنواں تھا اور پھر ایک چھوٹی سی شکستہ عمارت تھی جس نے مندر کی عمارت کے بیرونی دروازے کی آڑ لے رکھی تھی، جہاں کرنل جوزف کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ کئی اور گارڈ مختلف مقامات پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ احمد شلوزان جانتا تھا کہ کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کے پہرے داروں کی نظر ان پر دیر سے پڑے۔ بظاہر یہ دشوار تھا، لیکن بہرحال کوشش کرنا تھی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلا اور سب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دبے پاؤں آرام سے چلتے ہوئے آگے بڑھے اور تاریکی میں شکستہ عمارت کی سمت چلنے لگے جو سامنے نظر آ رہی تھی۔ چونکہ یہ مندر کے بالکل سامنے واقع تھی، اس لیے پہرے داروں کی نظر اس سمت میں نہ تھی۔ شاید اسی لیے وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمارت کی آڑ میں آتے ہی وہ پہرے داروں کی نگاہ سے محفوظ ہو گئے۔ اب ان کے اور بیرونی چار دیواری کے درمیان صرف پتھروں کے ڈرم اور برساتی سے ڈھکا ہوا گولہ بارود کے ذخیرے کا انبار رہ گیا تھا۔ چند لمحے انتظار کے بعد وہ بڑے بڑے ڈرموں کی آڑ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلا شبہ اس کامیابی میں ان کی خوش قسمتی کو دخل تھا۔ کوئی بھی پہرے دار ذرا سی گردن گھماتا تو انہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ان سب کی توجہ شاید صرف اقامت گاہ اور بیرونی چار دیواری پر تھی۔ وہ ڈرم اور گولہ باری کے ڈھیر کی آڑ میں چھپے بیٹھے تھے۔ اب احمد شلوزان سوچ رہا تھا کہ یہاں سے چار دیواری تک کی کھلی ہوئی جگہ کو کیسے پار کیا جائے۔ 30 گز کے اس فاصلے کو پار کرنے کے بعد ان کے اور جنگل کے درمیان صرف احاطے کی چار دیواری تھی، جسے عبور کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن اس کھلی ہوئی جگہ میں پہنچتے ہی کسی نہ کسی پہرےدار کی نظر ان پر یقیناً پڑ جائے گی، کیونکہ وہ خاص طور پر چار دیواری پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ بٹ گولر نے سرگوشی کی۔ احمد شلوزان کو خود معلوم نہیں تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس نے بٹ گولر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسی لمحے فضا میں کئی فائر ہوئے اور ہر سمت سے پہرے داروں نے چلنا شروع کر دیا۔ چیری ٹاور پر لگی ہوئی سرچ لائٹ کی تیز روشنی چار دیواری پر گھومنے لگی۔ مارے گئے، احمد شلوزان نے زیر لب کہا۔ اس نے چار دیواری کے شمالی حصے کی طرف دیکھا۔ تقریباً 30 گز کا فاصلہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ سب دیوار کے پار نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ چند جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس نے گھوم کر دیکھا، کئی مسلح گارڈ ہر سمت بھاگ بھاگ کر انہیں تلاش کر رہے تھے۔ ان کے آٹومیٹک ہتھیاروں کی نالیں بلند تھیں۔ وہ ذرا سے شبے پر بے دریغ فائر کر رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ احمد نے اندازہ کر لیا کہ اب ان میں سے ایک بھی چار دیواری تک زندہ نہ پہنچ سکے گا۔ اچانک اس کی نگاہ پیٹرول کے ڈرم پر پڑی۔ کاش میرے پاس ماچس ہوتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہے، یہ لو، بٹ گولر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے ماچس نکال کر اس کی سمت بڑھائی۔ وہ چلتے وقت اس گارڈ کی سگریٹ ماچس لیتا آیا تھا۔ احمد شلوزان نے قمیض کا پچھلا حصہ پھاڑا اور پھر جھکے ہوئے اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر ڈرم کا ڈھکن کھولا۔ کپڑے کو لپیٹ کر اس نے اچھی طرح پیٹرول میں بھگویا اور پھر اس کی بتی بنا کر ایک سرا ڈرم کے منہ میں رہنے دیا اور دوسرا سرا زمین تک لے کر آیا۔ ماچس ہاتھ میں لے کر اس نے اپنے ساتھیوں کی سمت میں دیکھا۔ جیسے ہی میں اشارہ کروں
آندھی اور طوفان کی طرح چار دیواری کی سمت میں بھاگ نکلنا، جتنی تیز ممکن ہو، کچھ بھی ہو، دیوار پھلانگنے سے پہلے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، باہر نکل کر ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرنا۔ احمد شلوزان نے سب کو بتایا۔ کلوڈیا نے اس کی سمت میں دیکھ کر پوچھا، اور تم کیا کرو گے؟ میں بھی جلدی تم سے آ ملوں گا، احمد شلوزان نے کہا۔ نہیں، یہ دھماکے تمہاری چیتھڑے اڑا دے گا، میں تم کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، کلوڈیا نے کہا۔ پاگل مت بنو، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، میرے کہنے پر عمل کرو، احمد شلوزان نے کہا۔ اسی لیے میں بالکل اچانک ربونا نے ایک جھٹکے سے ساتھ احمد شلوزان کی کمر میں لگا ہوا پستول نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ احمد شلوزان کو سمجھ سکتا، ابونا بجلی کی طرح مخالف سمت میں بھاگ نکلی۔ احمد شلوزان گھبرا کر پیچھے مڑا اور اس نے دیکھا کہ ابونا کا رخ مندر کی جانب تھا، جس کے گیٹ کی سیڑھیوں پر کرنل جوزف کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے برابر میں ہیب برزا کھڑا تھا۔ وہ احاطے میں پھیلی ہوئی افراتفری کو دیکھ رہے تھے۔ احمد شلوزان نے ابونا کو خبردار کرنے کے لیے منہ کھولا، لیکن فوراً رک گیا۔ اس طرح ان کو خبر ہو جائے گی کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ بدحواسی کے عالم میں ابونا کو دیکھ رہے تھے، جس کا رخ اب کرنل جوزف کی سمت میں تھا، اور پھر کرنل کا چہرہ حیرت سے اوپر اٹھا۔ اس نے ابونا کو دیکھ لیا تھا، لیکن اسی لمحے ابونا نے پستول بلند کیا اور پے در پہ کئی گولیاں چلیں اور ہیب برزا لڑکھڑا کر زینے سے نیچے گرا۔ یہ سب کچھ چشمے زدن میں ہو گیا تھا۔ احمد شلوزان کو یقین تھا کہ کسی بھی لمحے قریب کھڑے ہوئے محافظوں کی سب مشین گن ابونا کو چھلنی کر کے رکھ دے گی، لیکن ابونا کے اچانک حملے نے ان کو اتنا مبہوت کر دیا تھا کہ وہ منہ پھاڑے کھڑے رہے، اور جیسے ہی انہیں ہوش آیا، کرنل پھرتی کے ساتھ آگے بڑھا اور درمیان میں آ گیا اور ہیب برزا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقفے نے ابونا کو موقع فراہم کر دیا۔ وہ پلٹ کر پوری رفتار سے احمد شلوزان کی سمت میں بھاگی، لیکن اسی لمحے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر ابونا پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ گارڈ کی بدحواسی تھی یا ابونا کے لہراتے ہوئے بھاگنے کا انداز یا محض قسمت، گولیاں ابونا کے ارد گرد کی زمین چاٹتی رہیں اور وہ خراش لگے بغیر آڑ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ احمد شلوزان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ وہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر ہانپنے لگی۔ میں نے اس درندے کو ختم کر دیا احمد شلوزان، میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب وہ کسی بے بس لڑکی کو بے عزت نہ کر سکے گا۔ میں نے اپنا انتقام لے لیا، وہ جنونی انداز میں چیخی اور سسکیاں لینے لگی۔ اسے کیا ہو گیا احمد شلوزان؟ کلوڈیا نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہوش میں آؤ تم سب، احمد شلوزان نے غصے میں کہا اور ماچس کی تیلی ہاتھ میں لے کر کہا، بھاگو ورنہ پھر یہ موقع نہ ملے گا۔ وہ سب بے تحاشا چہار دیواری کی طرف بھاگ نکلے۔ احمد شلوزان نے ماچس جلائی اور پیٹرول سے تر کپڑے کو آگ لگا دی۔ شعلہ ایک بھبکے کے ساتھ بلند ہوا اور احمد شلوزان نے چھلانگ لگا کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اب تک دھماکہ کیوں نہیں ہوا۔ شعلہ بجھ گیا، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اسی لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور احمد شلوزان منہ کے بل کئی گز دور جا کر گرا۔ شعلوں کی آنچ اسے بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی، اور پھر یکے بعد دیگرے دھماکے شروع ہو گئے۔ زمین لرز رہی تھی اور چیخو پکار سے فضا گونجنے لگی تھی۔ احمد شلوزان پھرتی کے ساتھ اٹھا اور بھاگنے لگا۔ اسے کچھ احساس نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ موت اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ زمین اس طرح لرز رہی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، لیکن چہار دیواری کہاں چلی گئی؟ اس کو یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ ملبے کے جس ڈھیر کو وہ پھلانگ چکا تھا وہی کبھی چار دیواری تھی، اور اگلے ہی لمحے ایک اتنا قیامت خیز دھماکہ ہوا کہ احمد شلوزان دور جا کر گرا۔ فضا میں دور تک گڑگڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ زمین دہل کر رہ گئی، لیکن وہ زندہ چل سکتا تھا۔ اس نے زمین سے اٹھ کر پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اب سامنے گھنی جھاڑیاں تھیں جو اس کے چہرے کو زخمی کر رہی تھیں۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کو پکڑ کر سہارا دے رکھا ہے اور آگے دھکیل رہا ہے۔ او خدایا، ابھی بے ہوش نہ ہونا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ہر سمت چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ کلوڈیا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ابونا پانی میں بھیگا ہوا کپڑا اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وقت ضائع مت کرو اور یہاں سے دور نکل چلو، اس نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، بٹ گولر نے مسکرا کر کہا۔ اب تعاقب کرنے کے لیے کوئی باقی نہیں بچا، ان کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں، بٹ گولر نے کہا۔ احمد شلوزان، ہم تمہارا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے، سفارت خانے کے اعلیٰ افسر نے کہا۔ تم نے شجاعت اور دلیری کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ بے مثال ہے۔ احمد شلوزان اس وقت سفارت خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر بیٹھا ہوا ارتضیٰ مسکرا رہا تھا۔ مجھے بتائیے کہ کرنل جوزف کے ہیروئن کے پلانٹ کا کیا حشر ہوا؟ تباہ ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا کرو بھی۔ صرف 7 افراد زندہ بچے تھے جو آئرلینڈ کی جیل میں ہیں، کونسل نے بتایا۔ کرنل اور ہیب برزا کی لاشیں شناخت ہو چکی ہیں۔
لیکن ابھی اصل مجرم باقی ہے. وہ لوگ اسے صرف نام سے جانتے تھے. ٹائیگر، احمد شلوزان نے کہا. وہ بھی نہ بچ سکے گا، ارتضیٰ نے کہا. کرنل کے کاغذات سے وہ خفیہ فہرست مل گئی ہے جس سے مختلف ممالک میں کام کرنے والے ایجنٹوں کے نام پتے تھے. ان کی گرفتاریاں جاری ہیں، اس نے بتایا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو زہریلی ہیروئن سپلائی نہ ہو سکے گی. تم نے پورے عالم اسلام کو اس خطرے سے بچا لیا ہے دوست، ارتضیٰ بولتا چلا گیا. احمد شلوزان ہوٹل میں داخل ہوا تو بہت خوش تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بے چینی سے انتظار کرے گی اور ابونا نوی منزل پر تھی. اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی اداس آنکھوں کو امید کی روشنی درکار تھی. اور اچانک اسے تھامسن لارڈ نظر آیا. احمد شلوزان نے اسے فوراً پہچان لیا. کلاڈیا پہلی مرتبہ اسی کے ساتھ ملی تھی. ہیلو مسٹر تھامسن، احمد شلوزان نے کہا. تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے؟ کاروبار؟ تھامسن نے چونک کر پوچھا. اوہ، تم وہ بھکشو. ہاں، سب ٹھیک ہے. کلاڈیا واپسی کی تیاری کر رہی ہے. وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا. احمد شلوزان اس کی بدحواسی پر حیران رہ گیا. میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. آؤ. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خوابگاہ میں لے گئی. احمد شلوزان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے اب تک شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا. کتنی مختلف ہے مغرب کی عورت، اور کتنی بے حیا. وہ کلاڈیا کی آنکھوں کا پیغام پڑھ رہا تھا. ایک ابونا تھی، مشرق کی وفا شعار بیٹی، جس نے اپنی عزت کے ڈاکو سے انتقام لینے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی. کہ سوچ میں پڑ گئے ڈارلنگ؟ کلاڈیا کی آواز نے اسے چونکا دیا. اس سوٹ میں تم کتنے حسین لگ رہے ہو. تم واپس جا رہی ہو کلاڈیا؟ اس نے پوچھا. ہاں ڈارلنگ، اور اس لیے تم کو بلایا ہے، کلاڈیا نے کہا. جانے سے پہلے میں فیصلہ کرنا چاہتی ہوں. میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. پہلے میں نے سوچا کہ تم سے شادی کر لوں، لیکن پھر سوچا کہ عجلت میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لوں جیسا کہ آئزیک کے سلسلے میں کیا تھا. بہتر ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچنے سے پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، محسوس کر لیں اور مطمئن کر لیں. تم سمجھ رہے ہو، اس وقت تک کے لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری بزنس پارٹنر بن کر کام کرو. احمد شلوزان، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنا منافع ہے، کلاڈیا نے کہا. احمد شلوزان غور سے سن رہا تھا. وہ کلاڈیا کے چہرے کے ہر اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا اور اس کا مفہوم بھی سمجھ رہا تھا. لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارا بزنس کیا ہے کلاڈیا، احمد شلوزان نے کہا. کلاڈیا نے اس کے چہرے کو گھورا. میرا خیال ہے کہ میں تم پر اعتماد کر سکتی ہوں احمد شلوزان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. میرا بزنس خطرناک اور غیر قانونی ہے، لیکن اس میں بے حد منافع ہے. احمد شلوزان خاموش رہا. میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی. تم نے کئی بار میری جان بچائی ہے. کلاڈیا سوچتے ہوئے پھر کہنے لگی. سنو احمد شلوزان، یہ تو تم پہلے ہی جان چکے ہو کہ ہیب برزا ایک گمنام شخصیت ٹائیگر سے بزنس چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اور کرنل جوزف بھی اس بات پر تیار ہو گیا تھا. احمد شلوزان نے سر ہلایا. ویسے ٹائیگر بڑا خوبصورت، پرانا، مردانہ نام ہے. لوگ گمنام شخصیت سے جلد مروب ہو جاتے ہیں. ہیب برزا بہت بے وقوف تھا. ٹائیگر نے بانیا میں ایک ایجنٹ مقرر کر رکھا تھا جو اس کے احکامات پر عمل درآمد کرتا تھا. لیکن ٹائیگر اپنے ایجنٹ سے بھی ایک دوسرے شخص کے ذریعے رابطہ رکھتا تھا تاکہ اس کی شخصیت کا راز افشا نہ ہو. کیا تم جانتے ہو کہ ربانیہ میں ٹائیگر کا ایجنٹ کون تھا؟ کہتی رہو کلاڈیا، میں سن رہا ہوں، احمد شلوزان نے کہا. آرٹن، جو ایک جانا پہچانا صحافی تھا. اس نے ٹائیگر کے ایجنٹ کی حیثیت سے بڑی دولت کمائی، اتنی کہ جس کا وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتا تھا. لیکن وہ بڑا لالچی تھا. اس نے دولت کے لالچ میں اپنے محسن سے غداری کی اور ہیب برزا کے ہاتھوں بک گیا. لیکن ٹائیگر کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں. وہ اپنے ہر ایجنٹ کی نگرانی کرتے ہیں. اس لیے آرٹن کی غداری کی خبر ٹائیگر کو مل گئی. آرٹن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ٹائیگر کی شخصیت کا راز نہیں جان سکا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے تم پر شک تھا. تم پر، احمد شلوزان؟ کلاڈیا نے مترنم کہکا لگایا. اس لیے اسے تمہیں ٹرین میں بے ہوش کر کے تلاشی دی تھی، احمد کہیں کا، کلاڈیا کہتی چلی گئی. احمد شلوزان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں. کلاڈیا، تم تو آرٹن کو تم نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا؟ ہاں احمد شلوزان، مجبوری تھی. وہ اور ہیب برزا تماکش میں ملاقات کر کے کرنل جوزف کے پلانٹ پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے. ہیب برزا اس لیے وہاں گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے دیر ہو گئی. آرٹن نے موت سے پہلے کرنل اور ہیب برزا میں رابطہ کروا دیا تھا. اس کی سزا اسے ملنا ہی چاہیے تھی، کلاڈیا نے کہا. اوہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے، احمد شلوزان نے کہا. تو کیا ڈاکٹر آئزیک بھی اس میں؟ نہیں ڈارلنگ، وہ بیچارہ تو بالکل معصوم تھا. اپنی شخصیت کو راز رکھنے کے لیے مجھے اس کی آڑ لینا پڑی تھی، اور میرے ربانیہ آنے کا مقصد بھی آرٹن کی سازش کو ناکام بنانا تھا. آئزیک سے ملاقات تو محض ایک خوبصورت بہانہ تھی.
اس بیچارے کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی بھی ٹائیگر ہو سکتی ہے، اور وہ اس کی اپنی بیوی ہے۔ کلاڈیا نے کہا، اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں ربانیہ میں یہ ذمہ داریاں سنبھال لوں؟ احمد شلوزان نے پوچھا۔ ہاں ڈارلنگ، کلاڈیا نے مخمور لہجے میں کہا۔ آرٹن اور تھامسن دونوں سے ملازم تھے۔ تھامسن کو میں نے عارضی طور پر ربانیہ لائی تھی، لیکن تم میرے پارٹنر ہوگے، بزنس میں بھی اور زندگی میں بھی، کلاڈیا نے کہا۔ نہیں کلاڈیا، میں یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا، احمد شلوزان نے بستر پر دراز کلاڈیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس صورتحال کے لیے بھی تیار تھی، کلاڈیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کھڑی ہو گئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب اس کے ہاتھوں میں پستول تھا، جس کا رخ احمد شلوزان کی طرف تھا۔ تم مجھے قتل کر دو گی کلاڈیا؟ احمد شلوزان نے اطمینان سے پوچھا۔ ہاں ڈارلنگ، مجھے اس کا دکھ رہے گا کہ تم میرے محسن بھی ہو، اور میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اب تک تمہارے علاوہ یہ راز تھامسن کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں۔ میں تم کو یہ راز لے کر باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ شاید تھامسن کا زندہ رہنا بھی مناسب نہیں، میں اسے بھی بلا لیتی ہوں، کلاڈیا نے کہا۔ تم ذہنی مریض ہو کلاڈیا؟ احمد شلوزان اٹھ کر آگے بڑھا۔ نہیں احمد شلوزان، خبردار آگے مت بڑھنا، کلاڈیا ریسیور رکھ کر بولی۔ میں ذہنی مریض نہیں ہوں، تم مشرقی لوگ ذہنی مریض ہو۔ کلاڈیا کی اس پیشکش کو نہ ٹھکراتے، کلاڈیا نے کہا۔ احمد شلوزان پھر آگے بڑھا۔ پستول مجھے دے دو کلاڈیا۔ رک جاؤ احمد شلوزان، کلاڈیا تقریباً چیخ اٹھی، لیکن احمد شلوزان نے جھک کر چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈو تھا، اور کلاڈیا بہرحال عورت تھی۔ احمد شلوزان کی مضبوط گرفت میں وہ زخمی شیرنی کی طرح جد و جہد کر رہی تھی۔ احمد شلوزان اس کی پستول چھین لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک کلاڈیا نے تڑپ کر گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، اور کمرے میں فائر کی آواز گونج اٹھی۔ احمد شلوزان نے کلاڈیا کا جسم ڈھیلا ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، کلاڈیا کے سر میں سوراخ کرتی ہوئی گولی گزر چکی تھی۔ وہ چند لمحے کلاڈیا کے مردہ جسم کو دیکھتا رہا، اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ نویں منزل پر ابونا کے کمرے کی جانب تھا۔ راکان حمزہ نے ایک گہری سانس لی، اور پھر مسکرانے لگا۔ تو یہ ہے شلوزان، تم سمجھ گئے ہوگے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میں تمہیں اس تک بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے مقصد کے لیے وہ ایک کارآمد انسان ثابت ہو سکتا ہے، اور تم جب اس سے ملو گے تو تمہیں خوشی ہوگی۔ راکان حمزہ نے بڑی تفصیل بتا کر کامران سے کہا۔ مگر مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ کامران نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں دوست، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اب اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہو۔ دوسرے لوگوں کی نسبت میں نے تمہارے ساتھ زیادہ بہتر رویہ اختیار کیا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم پاتال پربھو کے ہم شکل ہو، اور یہی اتفاق تمہیں الجھنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم جو حیثیت رکھتے ہو وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ تم ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہو۔ کامران کے ذہن میں جھنجھلاہٹ کی ایک لہر اٹھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، تو مجھے وہاں تک کیسے جانا ہوگا؟ میں تمہیں نقشہ بنا کر دے دیتا ہوں، اور سفر کے لیے ایک خچر مہیا کیے دیتا ہوں۔ تم ایک بھکشو کی حیثیت سے فارم ہاؤس تک جاؤ گے، اور شلوزان تمہیں بتائے گا کہ اس سے آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ راکان حمزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کب روانہ ہونا ہوگا؟ کامران نے سوال کیا۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے، راکان حمزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گا۔ کامران نے یہاں منافقت سے کام لیا تھا، پھر ساری رات وہ سوچوں میں ڈوبا رہا تھا۔ جھنجھلاہٹ کی جو لہر اس کے ذہن میں اٹھی تھی وہ ابھی تک قائم تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیوں جاؤں؟ کیا میرا دماغ خراب ہے کہ ایک گمنام مقصد کے لیے ادھر سے ادھر ڈولتا رہوں؟ میرا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ اپنی زندگی داؤ پر لگاؤں۔ کیا کیا ہنگامہ آرائیاں نہیں ہوتی رہی، لیکن میں تو سب کچھ کرنل گلنواز کے لیے کیا تھا، نہ کہ ذاتی طور پر میرا مقصد خزانے کا حصول ہے، اور نہ ہی میں ان میں سے کسی کا وفادار ہوں۔ پاتال پرمتی اور دوسری احمقانہ کہانیاں جو ہیں، مجھے ان سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ کیا کروں گا ان کہانیوں میں الجھ کر؟ کوئی مقصد ہو، کوئی خواہش ہو۔ اصولی طور پر مجھے کرنل گلنواز کے پاس واپس چلے جانا چاہیے۔ وہاں کے معاملات سنبھالنا میری زندگی کا زیادہ اہم مقصد ہوگا۔ انسانوں کی طرح زندگی گزاروں گا۔ کرنل گلنواز اگر مجھے مہم جوئی پر آمادہ نہ کرتا تو میں کبھی ان برف زاروں میں نہ آتا۔ بلا وجہ زندگی یہاں آ کر تلخ ہو گئی، اور پھر خطرات ہر لمحہ۔ ٹھیک ہے مسٹر راکان حمزہ، آپ میرے لیے تیاریاں کریں۔ میں پہلی فرصت میں کوئی بستی تلاش کروں گا، اور اس کے بعد واپسی کے سفر کی تیاریاں۔ جہاں تک بات رہی گرشک اور سبیتا کی، تو رشتے دار تو نہیں ہیں وہ میرے۔ اگر آسانی سے ان کے لیے کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا، لیکن اس طرح مصیبت میں گرفتار ہونا عقل کی بات نہیں ہے۔ نہ ہی چاہے وہ علی سفیان ہو، غزل ثنائی ہو، یا پھر امینہ سلفا، جو ایک عجیب و غریب عورت تھی۔ عورت تھی بھی یا نہیں، یہ بات بھی میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال
یہ سب کا سب ایک گورکھ دھندا تھا اور اب اصولی طور پر اس گورکھ دھندے سے نکل جانا چاہیے۔ کامران کو جو جسمانی تربیت دی گئی تھی وہ اس قدر شاندار تھی کہ اب وہ ایک انتہائی قوی ہیکل بڑے دل والا نوجوان تھا، اور وہ لمحات تو کبھی کے پیچھے رہ گئے تھے جن میں وہ اپنی بہن کا انتقام لینے نکلا تھا، اور اس کے بعد تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ دوسری صبح راکان ہنزا اپنی دانست میں اسے جگانے کے لیے آیا، لیکن وہ کیل کانٹے سے لیس تیار تھا۔ راکان ہنزا نے تعریفی انداز میں اسے دیکھا اور بولا، جو لوگ زندگی کے کامیاب تر لوگ ہوتے ہیں ان کے جینے کا انداز یہی ہوتا ہے جو تمہارا ہے۔ میں سوچا تھا کہ تمہیں جا کر جگاؤں گا، تم اٹھو گے اور میں تم سے کہوں گا کہ جلدی سے اٹھ کر تیاریاں کرو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم تو ساری رات سوئے ہی نہیں ہو۔ خیر، تمہارا ذریعہ سفر تیار ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی کافی موجود ہیں، البتہ یہ بھکشوں کا لبادہ اوڑھنا پڑے گا، اس لبادے میں سفر کرتے ہوئے تم بالکل محفوظ رہو گے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ سردی سے، دوسری یہ کہ بھکشو اس طرح کے کھچروں پر ویرانوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، نہ تو کوئی ڈاکو ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ کوئی اور۔ بہرحال میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ شلوزان تمہیں آگے کے مصرف کے بارے میں بتائے گا۔ سفر، زندگی ایک سفر کا نام تو ہے، یہ زندگی ایک سفر کا نام ہے، چاہے وہ سفر کسی بھی انداز میں ہو، گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، بیوی بچے یا پھر پہاڑوں میں مہم جوئی۔ اچھا جاؤ، تمہاری محافظت ہو، راکان ہنزا نے کہا۔ مضبوط خچر پر سامان بھی لدا ہوا تھا اور بیٹھنے کی جگہ بھی مناسب تھی۔ چنانچہ کامران نے پھر سفر کا آغاز کر دیا۔ جب وہ کافی دور نکل آیا تو اسے اپنی حالت پر ہنسی آنے لگی۔ واہ کامران بیٹے، کیا زندگی ہے تمہاری، کہاں سے آغاز ہوا تھا زندگی کا اور کہاں آ گئے؟ لیکن نہیں بابا، واپس کرنل گلنواز کے پاس جانا تو چاہیے، وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا۔ اور پھر وہاں کا ماحول، اطراف میں پھیلے ہوئے تمام کردار، جن میں سے 2 افراد کا افسوسناک طریقے سے خاتمہ ہو چکا تھا، خاور اور اس کی بیٹی، جو ایک احمقانہ موت کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن کیا کرنل گلنواز نے اگر کبھی دوبارہ مہم جوئی کی بات کی تو اس سے معذرت کر لوں گا اور بحالت مجبوری کوئی دوسرا راستہ تلاش کروں گا۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، ایک احمقانہ عمل ہے۔ سفر طے ہوتا رہا۔ کافی دور جانے کے بعد کامران نے راستہ تبدیل کر دیا۔ جو راستہ شلوزان کے فارم ہاؤس کی طرف جاتا تھا اسے ترک کر کے وہ بالکل ہی الگ اور اجنبی راستے کی طرف چل پڑا، جس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ مطلب یہی تھا کہ جیسے ہی کوئی بستی نظر آئی وہ اس بستی کا رخ کرے گا اور پھر وہاں سے اپنی واپسی کے لیے انتظام کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات طے تھی کہ تقدیر کا کوئی چکر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ راستے میں کہیں گرشک اور سبیتا سے ملاقات نہ ہو جائے اور ایک مرتبہ پھر اسے الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں کردار اسے برے نہیں لگتے تھے، لیکن بہرحال کسی کے لیے وہ اپنی زندگی کو احمقانہ شکل نہیں دینا چاہتا تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، اسے اپنی پسند سے جینے کا حق تھا، کیونکہ وہ کسی کا احسان مند نہیں تھا اور صرف دوسروں کے لیے کام کرنے کا خواہش مند بھی نہیں تھا۔ گرشک اور سبیتا تو نہ ملے، لیکن رات کے پہلے قیام کے دوران اسے ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ تاحد نظر سفید ویرانے بکھرے ہوئے تھے۔ آگ جلانے والے یقیناً انسان ہی ہوں گے۔ انسانی فطرت میں تجسس کا عنصر نہ ہو تو پھر سچی بات یہ ہے کہ انسان نہ رہے۔ نہ جانے کب تک وہ اس آگ کو دیکھتا رہا جو دور سے نظر آ رہی تھی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون لوگ ہیں۔ خوب سردی ہو رہی تھی، اس کے علاوہ تنہائی۔ دفتن کامران کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ اسی گروہ کے لوگ نہ ہوں۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بے شک ان کے ساتھ آگے کا سفر نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ غزل سنائی، شعورا، علی سفیان وغیرہ ہیں تو کم از کم ان لوگوں سے مل لینا بہتر رہے گا۔ باقی وہ اسے اس کی مرضی کے خلاف مجبور تو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کامران نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر وہ اپنے سفر پر بیٹھ کر ان کی جانب چل پڑا۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، آگ کے پس منظر میں ماحول اس کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ اسے گھوڑے بھی نظر آئے تھے، 3 خیمے بھی لگے ہوئے تھے، خاصے افراد تھے۔ گمان یہی گزرتا تھا کہ یہ علی سفیان کا گروپ ہی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اسے اجنبی چہرے نظر آئے۔ 2 افراد نمایاں تھے، سفید چمڑی والے تھے یہ دونوں۔ اس کے علاوہ کچھ مقامی ملازم وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس ویرانے اور پراسرار ماحول میں بدھ بخشیوں کے لبادے میں لپٹے ہوئے کامران کو دیکھ رہے تھے، جو خچر پر چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ کامران ان کے قریب پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر اسے مایوسی تو ہوئی کہ یہ اجنبی چہرے تھے، لیکن بہرحال مقصد یہاں بھی حل ہو سکتا تھا۔ اسے اس شلوزان سے گریز کرنا تھا۔ باقی سب بات کی باتیں ہیں، ممکن ہے یہ لوگ اس کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں اور اسے کسی آبادی کا پتہ مل سکے۔ دونوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا۔ کامران نیچے اتر آیا
لگتا ہے تم کوئی لاما ہو. جو کوئی بھی ہو, ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمہیں ایک بہترین قہوے کی پیشکش کرتے ہیں. براہ کرم اپنے خچر کو ادھر باندھ دو. بلکہ ٹھہرو, ہم ملازم سے کہتے ہیں کہ تم آدھی رات کو آنے والے مہمان ہو اور ہمیں تمہاری آمد سے خوشی بھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات کا پوری طرح اطمینان کر لو کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, بلکہ اس بات کے امکانات ہیں کہ تم ہمارے مددگار بھی ثابت ہو سکو. اسے بہت سی باتیں ایک ساتھ ہی کہہ دیں. کامران نے گھوڑے سے کچھ فاصلے پر خچروں کو باندھ دیا اور اپنے سامان کا گٹھڑا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. اس سامان کو اگرچہ چاہو تو اپنے خیمے میں پہنچا دو. ایک بار پھر اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارے پاؤں کے ناخن تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم اس طرح کے لوگ ہیں ہی نہیں. کامران نے پہلی بار ان کا شکریہ ادا کیا. ملازموں نے سامان لے کر ایک خیمے میں رکھ دیا. قہوہ شاید تیار ہی تھا. اسے قہوے کا ایک مگ پیش کیا گیا. وہ لوگ بھی اپنے اپنے مگ لے کر بیٹھ گئے. تب ان میں سے ایک نے کہا, میرا نام ایلوس ہے اور یہ میرا ساتھی ہارڈی. ہم لوگ ایک عجیب حادثے کا شکار ہو گئے ہیں. ہمارا ایک ساتھی گارڈن ان پہاڑوں میں کھو گیا ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم گارڈن کو تلاش کریں, کیونکہ ہم 3 دوست ایک الگ ہی منصوبے لے کر ان پہاڑوں میں نکلے تھے. ہم اس منصوبے پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں. اگر ہمارا ساتھی ہمیں مل گیا تو ہم خاموشی سے شہری آبادی کا رخ کریں گے. کامران نے ان کے چہروں پر سچائی تلاش کی. پھر بھی اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں, لیکن بہرحال یہ جملہ اس کے لیے دلکشی کا باعث تھا کہ وہ لوگ اپنے دوست کی تلاش کے بعد شہری آبادیوں کا رخ کریں گے. ایلوس نے کہا, تم نے اپنا نام نہیں بتایا دوست. میرا نام کامران ہے, کامران نے کہا. ایلوس کامران کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر پایا تھا تو بولا, مجھ سے نہیں بنتا. میں تو تمہیں کارمن کہوں تو. ایلوس نے کہا. کوئی حرج نہیں, کامران نے کہا. ویسے تم بدھ بخشو نہیں ہو, ایلوس بولا. ہاں, میں بدھ بخشو نہیں ہوں, کامران نے کہا. تو پھر کون ہو, اس نے پوچھا. ایک آوارہ گرد سیاح, کامران نے کہا. اگر سیاحت کرنے کے لیے آئے ہو تو ایلوس نے اپنے دوست ہارڈی کی طرف دیکھا. ہارڈی کی تیز نگاہوں نے شاید اسے کچھ سمجھایا تو وہ جلدی سے رک گیا. پھر بولا, تو تم یہاں کے راستوں سے بخوبی واقف ہوگے, ایلوس نے کہا. نہیں, کوئی خاص نہیں, کامران نے کہا. پھر بھی ہم تم سے درخواست کریں گے کہ تم گارڈن کی تلاش میں ہماری مدد کرو, ایلوس نے کہا. میں جس حد تک مدد کر سکتا ہوں ضرور کروں گا, کامران نے کہا. اس وقت تک تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے. کامران نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر گردن ہلا دی. بہرحال یہ لوگ بالکل مختلف تھے. اگر تھوڑا سا ساتھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. انہیں اپنے کسی ساتھی کی تلاش تھی جس کے بارے میں بعد میں کامران کو تفصیلات معلوم ہو گئی تھی. اگر اس ساتھی کی تلاش میں تھوڑی سی کوشش کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے آگے کے سفر کا آغاز کیا جائے. بہرحال وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا. انہوں نے اس کی اچھی طرح پذیرائی کی. مزدور بھی ان کے ساتھ تھے. مزدوروں اور ان کے درمیان ایک عجیب سی کیفیت چلی آ رہی تھی. یہاں سے خیمے اکھاڑ کر سفر کیا گیا. گھوڑے اور خچر اس سفر میں استعمال کیے جا رہے تھے. ان کے پاس کھانے پینے کے سامان بھی خاصی مقدار میں موجود تھے جو ملازم عام طور پر اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوا کرتے تھے. سفر کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی. وہ واقعی ایسا ہی لگتا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں. لیکن کبھی کبھی کامران کو احساس ہوتا تھا کہ کوئی اور مسئلہ بھی ان کے درمیان میں ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.